حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی عمارت تعمیر کرتا ہے یا کسی ظلم اور زیادتی کے بغیر کوئی درخت لگاتا ہے تو اس شخص کو ایسا اجر ملے گا جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک رحمان کی مخلوق اس چیز سے نفع حاصل کرتی رہے گی۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 6284۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا اور فرمایا، میری طرف آ جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام جہانوں کے پروردگار کے قاصد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق مکمل حاصل نہیں کر لیتا، چاہے وہ تاخیر سے اسے ملے۔ تو تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رزق حاصل کرتے ہوئے احتیاط سے کام لو، اور رزق کا تاخیر سے آنا تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہمراہ حاصل کرو، کیونکہ اس کے پاس جو چیز موجود ہے وہ صرف اس کی فرما برداری کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 6287۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجارت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، البتہ اس شخص کا معاملہ مختلف ہے جو سودے کی غیر ضروری تعریف نہیں کرتا، اور وہ جو چیز خریدتا ہے اس کی مذمت نہیں کرتا، اور وہ حلال کماتا ہے اور حلال ہی دیتا ہے، اور اس بارے میں قسم اٹھانے سے الگ رہتا ہے۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 6300۔